ہمارے اس عزیز نے قرآن پاک کی آخری سورت پڑھی جس کے سینے کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا۔ دولت قرآن کی شکل میں وہ نعمت ہمارے اس عزیز کو عطا کر دی گئی کہ جس سے قیمتی دولت و نعمت اس کائنات میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اعطاہ اللہ شیئا من القرآن، جس انسان کو اللہ پاک تھوڑا بہت قرآن کریم عطا کرتا ہے، پورا قرآن پاک یاد کر لینا، حفظ کر لینا، بغیر دیکھے پڑھنے کی صلاحیت حاصل کر لینا، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو تھوڑا بہت قرآن پاک دے دیا گیا، چند صورتیں اس کو یاد ہو گئیں، چند آیتیں اس کو یاد ہو گئیں، دیکھ کر پڑھنے پر بھی وہ قدرت رکھنے والا بن گیا، تو اس کو اس کائنات کی اتنی بڑی نعمت و دولت نصیب ہو گئی کہ اب اگر وہ دنیا کی کسی اور نعمت پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالتا ہے تو در حقیقت وہ اس نعمت کی توہین کرنے والا شمار کیا جائے گا جس کو اللہ نے عظمت و تقدس، فضیلت و برتری عطا کی۔ مطلب یہ کہ جس کو نعمت قرآن مل گئی وہ تو غنی ہو گیا، اور اللہ نے ساری نعمتوں کا خزینہ، خلاصہ اور نچوڑ قرآن پاک کی شکل میں اس کو عطا فرما دیا۔ واقعتاً اگر وہ اس نعمت کی قدر کرنے والا بن جائے گا تو اسی نعمت کی قدردانی اس کو دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے اور سرفرازیوں سے ہمکنار کرنے والا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کو یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ کا کلام اعلیٰ اور ارفع ہے، اسی طرح جو کلام الہی سے جڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک انسانوں میں اس کے مقام و مرتبے کو بھی بہت بلند اور اونچا بناتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش نصیب لوگوں کو اسی کتاب مقدس پر عمل کرنے کی برکت سے بلند و بالا مقامات سے نوازتے ہیں، عزتوں سے، ثروتوں سے، رفعتوں سے اور سربلندیوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی ناقدری کرنے کی وجہ سے ذلت و پستی کے گہرے گڑھے کے اندر گرتے چلے جاتے ہیں۔ جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، جس نے قرآنی تقاضوں پر عمل اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، جس نے قرآنی ہدایات کے رنگ میں اپنی زندگی کو رنگ لیا، دنیا میں بھی وہ سکندر ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کی مقرب نگاہوں میں وہ جگہ پانے والا ہوگا، اور باری تعالیٰ کی رضا اور رضوان سے اس کو سرفراز کیا جائے گا، مالامال کیا جائے گا۔ تو بہت مبارکبادی کے لائق ہیں ہمارے یہ عزیز حافظ صاحب جن کو اللہ نے قرآن پاک یاد کرنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ ان کے اساتذہ کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے، ان کے والدین اور اہل خانہ اور متعلقین کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ ان کو بھی اور ہم سب کو قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کا اللہ کے اس کلام سے رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن پاک پڑھے بغیر ہمیں چین نہ ملے، قرآن کی تلاوت کے بغیر ہمیں سکون حاصل نہ ہو، اور قرآنی تقاضوں پر عمل کیے بغیر اطمینان کی زندگی ہماری بسر نہ ہوتی ہو۔
یہ قرآن پاک سے محبت و عقیدت اور تعلق کا تقاضا ہے۔ لیکن کیا کہا جائے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مسلمان جو قرآن پاک پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کی قسمیں کھاتا ہے، قرآن کی حقانیت و صداقت کا اعلان کرتا ہے، لیکن اس کو بھی مہینوں گزر جاتے ہیں، کلام الہی کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ قرآنی تقاضوں پر اور قرآنی ہدایات پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا بھی اس کے پاس موقع ہے۔ کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں تو ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں، انگریزی وہ کر بول لیں گے، دنیا کی اور دوسری زبانوں میں بھی وہ ماہر ہوں گے، ادھر ادھر کے کاموں میں دماغ بھی ان کا خوب چلتا ہوگا، دھن اور دولت بھی خوب کماتے ہوں گے، بیلنس بھی ان کا لمبا چوڑا ہوگا، کاروبار بھی بہت بڑا ہوا ہوگا، لیکن زندگی میں اگر نہیں ہوگا تو اللہ کے کلام کے ساتھ شغف نہیں ہوگا، کلام الہی کے ساتھ حقیقی تعلق اور محبت کا مظاہرہ نہیں ہوگا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بقیہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود سکون نام کی چیز زندگی کے اندر نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ کے جس ذکر کے ذریعے انسان کو سکون ملتا ہے، اس سے ہم نے اپنا رشتہ اور ناطہ توڑ رکھا۔ قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کو اطمینان بخشنے والی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف میرا ذکر ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، افضل الذکر قراءۃ القرآن، سب سے بہترین اور سب سے افضل ذکر اللہ کے کلام کی تلاوت ہے۔ جو لوگ تلاوت کلام اللہ کے عادی ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت جن کا شوق ہوتا ہے، جن گھروں کے در و دیوار قرآنی تلاوت سے آشنا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا سکون، ایسا اطمینان، ایسی عافیت اور ایسی چین بھری زندگی عطا فرماتے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلنے والا انسان اس اطمینان اور سکون کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ وہ کروڑوں اور اربوں کا مالک ہونے کے باوجود ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے، نیند کی گولیاں کھاتا ہے تو بھی اسے نیند نہیں آتی، اور اللہ پاک اپنے دوسرے بندوں کو جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ نہیں لیکن سکون قلب ان کو میسر ہے، اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے وہ بستر پر جاتے ہیں تو چین کی نیند سوتے ہیں، اطمینان کی زندگی ان کی بسر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں قرآن پاک سے حقیقی تعلق و محبت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تمام تر کامیابیوں کا راز قرآن پاک سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ آج جن حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، ساری دنیا کے اندر مسلمان آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے، امتحان کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں نے ہمارے گرد گھیرا اس طرح تنگ کیا ہوا ہے کہ زندگی اجیرن ہو گئی۔ اس کے ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہوں، ہم چاہے کسی کو بھی ظاہری طور پر مورد الزام قرار دیں کہ حکمرانوں نے ہمارے حقوق دبا دیے، نئے نئے قانون بنا کر آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہمیں محروم کر دیے۔ یہ سب وہ ظاہری اسباب ہیں جن کو ہم ذکر کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہو، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن کریم کے بارے میں، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو سرکش قرآن پاک سے رشتہ توڑے گا اللہ بھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے گا۔ پھر چین و سکون و اطمینان اس کی زندگی کے اندر نہیں رہے گا۔ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم نے قرآن سے رشتے کو جوڑ رکھا ہے،
تو کیا صرف قرآن کی صداقت و حقانیت کا نعرہ لگا لینے سے ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے؟ قرآن سے رشتہ قائم کرنے والے بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہمیں ہر طرح کی مشکلات کا اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کائنات کا نظام تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے طاقت دے دے، جس کو چاہے اقتدار دے دے، جس کو چاہے پاور دے دے۔ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہ کوئی طاقت حاصل کر سکتا ہے، نہ اقتدار حاصل کر سکتا ہے، نہ پاور حاصل کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کی چاہت اور مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر ہمیں ایسے دباؤ کے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی حکمت کا نتیجہ ہے، اور یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں جو نافذ ہو رہے ہیں، اور ان فیصلوں کے نفوذ کا باعث اور ذریعہ ہم اور آپ بن رہے ہیں اللہ کو ناراض کرنا۔ اللہ کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنے سے منہ موڑ کر قرآن سے اپنے رشتے کو کمزور کر کے ہم اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے کا راستہ صاف کرنا۔ آج کی اس مجلس میں جس میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، ہمیں یہ عزم کر کے جانا ہے، یہ پختہ ارادہ کر کے جانا ہے کہ اب زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس میں ہم اہتمام کے ساتھ تھوڑی ہی دیر صحیح اللہ کے کلام کی تلاوت نہ کریں۔ کیا 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا 24 گھنٹے میں 5 منٹ بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے؟ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے کلام کو پڑھنے کے لیے اتنا مختصر سا وقت بھی نہیں نکال سکتے تو ہمیں اللہ کی دھرتی پر جینے کا حق بھی حاصل نہیں، ہمیں زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں۔ جس مالک کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں، جو ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے، مالا مال کر رہا ہے، کیا اس کے کلام کو پڑھنے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں؟ ادھر ادھر کے کاموں میں تو ہم سے چاہے جتنا وقت استعمال کروا دو، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں تو ایسا جی لگتا ہے کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اس میں گھسے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کتنے گھنٹے گزر گئے پتہ نہیں۔ یہی نوجوان صبح سے شام تک اگر جائزہ لیں کہ کتنی دیر تک انہوں نے موبائل کا استعمال کیا ہے تو بلا مبالغہ یہ نتیجہ نکلے گا کہ اکثر وقت انہوں نے دن کا موبائل کے استعمال میں گزارا ہے۔ تو جو لوگ 5-5 گھنٹہ 10-10 گھنٹہ موبائل استعمال کر سکتے ہیں، کیا وہ 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ ارادہ کرے انسان، عزم کرے انسان، جب ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی ہے اس ارادے کی تکمیل کرواتی ہے۔ اور جب انسان ارادہ ہی نہیں کرتا، بالکل غافل اور بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ بھی مہلت دیے جاتے ہیں کہ جا چھوٹ دے رکھی ہے، گیت دے رکھی ہے، جا تو نافرمانی میں کہاں تک جاتا ہے، چلا جا، ڈور تو میرے ہی ہاتھ میں، جب پھینکوں گا میرے قدموں پہ آ کے گرے، یعنی جہاں میں چاہوں گا وہاں آ جائے۔ کوئی اللہ کی پکڑ سے باہر تو جا نہیں سکتا۔ اگر کوئی غفلت میں زندگی بسر کر رہا ہے تو اسے اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے اس لیے اس نے مجھے اسی حال میں کھانے پینے کا موقع دے رکھا۔ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے، چھوٹ ہوتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ تم کہاں تک جاتے ہو، نافرمانی کے کتنے حدود کو پھلانگتے ہو۔ ایک دن انجام تمہارے سامنے آنے والا ہے، جب میں حساب لینے پر آؤں گا تو کوئی طاقت روکنے والی نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی معرفت کا نور نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت سے میرا مالک میرے دلوں کو معمور و منور فرمائے۔
اور ہم سب کو قرآن مقدس سے پاکیزہ رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے رشتہ اس دنیا میں بھی ہمارے اور آپ کے کام آئے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن سے جڑ کر زندگی گزارو گے، عزت دوں گا، لوگوں کے دلوں میں محبت گھر کر جائے، شرافت اور سعادت تمہارا نصیب ہو۔ اور قبر کی تنہائیوں میں بھی قرآن انسان کا رفیق بنتا ہے، مونس و غمخوار بنتا ہے، ساتھی بنتا ہے۔ جس اندھیرے گڑھے میں انسان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، وہاں اگر کوئی ساتھ ملتا ہے تو نیک اعمال کا ملتا ہے اور قرآن پاک کا ملتا ہے۔ اور میدان حشر میں بھی اگر کسی عمل کے ذریعے سے انسان کا بیڑا پار ہوتا ہے تو اللہ کے کلام کے ساتھ حقیقی تعلق کو مکمل ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن پاک خوب پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کے عادی بن کر زندگی گزارو، اس لیے کہ قرآن پاک قیامت کے دن اپنے سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کا سفارشی اور شفیع بن کر آئے گا۔ اور قرآن جس کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دے گا اس کا بیڑا پار ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ اپنے کلام کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ کتنے دن کی زندگی کسی کو نہیں پتا کب اس کی زندگی کی شام ہو جائے، کب اسے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے۔ حقیقی زندگی تو وہی ہے جو اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی جو زندگی ہے وہی ہمیشہ ہمیشہ زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے انسانوں کو اس کا علم ہو جائے، اس کا ادراک ہو جائے، اس کا احساس ہو جائے، اور اس دائمی اور ہمیشہ والی زندگی میں انسان کے کام آنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہے اور نیک اعمال ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال و اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کے سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی رہنے والی چیز اعمال صالحہ ہیں، نیکیاں ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں توجہ انہی اعمال پر خاص طور سے دینی چاہیے جس کے نتیجے میں اللہ کی رضامندی اس کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا جس کو حاصل ہو جائے گی اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت شروع میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں باری تعالی نے ایک بہت اہم پیغام اور نصیحت دنیا میں بسنے والے انسانوں کو فرمایا۔ موضوع یہ ہے کہ جب ہم اور آپ مل جل کر یا ہم میں سے کوئی اپنے دوستوں اور احباب کے سرکل میں بیٹھے، 10 آدمیوں کے ساتھ بیٹھے، 5 آدمیوں کے ساتھ بیٹھے، ہر آدمی کے الگ الگ مقام ہوتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو ہماری گفتگو کس موضوع پر ہونی چاہیے، اپنے لوگوں کے درمیان بات چیت کس عنوان پر ہونی چاہیے؟ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ہمیں گفتگو کا ٹاپک دیا ہے، عنوان دیا ہے۔ عام طور پر ہماری آپسی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اسی موضوع پر ہوتی ہے جس میں ہمیں دلچسپی ہے۔ ہمارے جن بھائیوں کو
تعلیم کے میدان میں دلچسپی ہے، وہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اسی میدان سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ جن بھائیوں کو سیاسی میدان سے دلچسپی ہے وہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سیاسی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ جن بھائیوں کو کھیل کے میدان سے دلچسپی ہے، کرکٹ کا جنون ہے، وہ جب اپنے ساتھیوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے یہاں کرکٹ کے تذکرے ہوتے ہیں۔ جن کو فلم دیکھنے کا شوق ہے، مختلف پروگراموں کا شوق ہے، وہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان میں فلمی اسٹوریاں ہی ذکر کی جاتی ہیں، ہیرو اور ہیروئن کا کردار ذکر کیا جاتا ہے۔ جس کی جو سوچ ہوتی ہے، جس کی جو مینٹلٹی ہوتی ہے، وہ اسی موضوع پر اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ ان کے بعض موضوعات تو ایسے ہیں کہ جن پر ضرورت کے بقدر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن جو گناہ والے کام ہیں ان کے سلسلے میں تو انسان کو کسی بھی درجے میں شریک نہ ہونا چاہیے، حصے دار نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان تمام موضوعات سے ہٹ کر دین و ایمان کی بنیاد پر 3 جامع موضوعات پر ہمیں گفتگو کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہم جب بھی بیٹھے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، 2 آدمی ہو، 3 آدمی ہو، 4 آدمی ہو، کسی بھی جائز موضوع پر گفتگو کر رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے ٹاپک پر بھی ہماری گفتگو ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ۔ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ آپس میں جو سرگوشیاں کرتے ہیں، نجوا کا ترجمہ سرگوشی کرنا یعنی آپس میں بیٹھ کر گفتگو اور بات چیت کرنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی ان آپسی گفتگو کے اندر کسی طرح کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنی گفتگو میں ایک دوسرے کو صدقے کی ترغیب دینے والے ہوتے ہیں۔ کیا پیغام دیا اللہ نے کہ جب ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں تو ہم اس سلسلے میں ضرور غور کریں کہ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں میں کون سے ایسے ضرورت مند ہیں جن کی زندگی میں خوشی کا چراغ ہمارے ذریعے سے جل سکتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی بیوہ ہے تو اگر 2 روٹی ہمیں میسر ہے تو 1 روٹی میں ہمیں اسے بھی شریک کرنا ہے۔ ہمارے رشتے داروں میں اگر کوئی قسمت پرسی کی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ نے ہمیں کسی نہ کسی حیثیت کا مالک بنایا ہے تو ہماری ذمہ داری اور فریضہ اپنے اس رشتے دار کی مدد کرنا اور اس کا تعاون کرنا ہے۔ انسانوں میں، پڑوسیوں میں کوئی بھی ضرورت مند ہو، ہمیں اس موضوع پر کچھ نہ کچھ وچار اور فکر کرنی ہوگی کہ کیسے ہم دوسرے لوگوں کی زندگی کے اندر خوشی کا چراغ جلا سکتے ہیں۔ گویا کہ اللہ پاک نے یہ ہدایت کی کہ دیکھو تمہیں دنیا میں زندگی صرف اپنے لیے نہیں جینی ہے، دنیا میں تمہیں زندگی صرف اپنے لیے نہیں جینی ہے بلکہ اللہ کے بندوں کی فکر بھی تمہارے ذہن و دماغ کے اندر ہونی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کیجیے، خود بخود آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پیغمبر علیہ السلام سارے عالم کی فکر لے کر دنیا میں زندگی گزاری۔ صحابہ فرماتے تھے كان دائم الفکر متواصل الاحزان۔ نبی کریم علیہ السلام مستقل فکر مند رہا کرتے تھے اور چہرے سے حزن کے، الم کے، رنج کے اور غم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ کون سی فکر ہے جو پیغمبر علیہ السلام کو رنج و الم کے اندر مبتلا کیے ہوئے؟ اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، دنیا کمانے کی فکر نہیں ہے، کسی عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے، یہ فکر ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی، یہ فکر ہے اللہ کی مخلوق کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لانے کی، یہ کڑھن ہے اس بات کی
کہ کیسے اللہ کی مخلوق اللہ کی نافرمانی سے، عصیان سے اور گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کی مرضیات پر چلنے والی بن جائے۔ کیا ضرورت تھی پیغمبر علیہ السلام کو اس فکر کی؟ آپ اپنی زندگی میں مگن رہتے، خوش رہتے؟ نہیں، کامیاب انسان کی علامت اور نشانی نہیں ہوتی۔ اللہ کا مقرب بننا ہے تو اللہ کی مرضیات کے مطابق جینا ہوگا، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم صرف اپنے میں مگن ہو کر اللہ کی دھرتی پر مت جیو، بلکہ اللہ کی دیگر مخلوقات کے سلسلے میں بھی ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ انسانیت اسی کو تو کہتے ہیں۔ اگر انسان اس کردار کو نہ پیش کرے تو وہ انسان کہے جانے کے لائق نہیں۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ انسان سے انسانیت نکل گئی، نہ جانے کن کن بنیادوں پر ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا بنا ہوتا ہے۔ خونی رشتے داروں کے اندر ایسی عداوت و دشمنی اور خلیج پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ محض دھرم اور مذہب کی بنیاد پر آپس میں اتنی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کی جان کا دشمن بن جاتا ہے، حالانکہ یہ انسان کی جو فطرت ہے، جو مزاج ہے اللہ کی طرف سے جو عطا کیا گیا اس کے خلاف۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کے ساتھ تو ہونا ہی ہے، غیر ایمان والوں کے ساتھ بھی ہمدردی اور انسیت ہمارے اندر پائی جانی چاہیے۔ ہمیں اس فکر میں لگے رہنا چاہیے کہ ہمارا یہ بھائی جہنم کے راستے پر تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، کیسے ہم اس کو سمجھا کر جنت کے راستے پر لانا۔ وہ ہماری ہمدردی کا مستحق ہے، وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے جس کو حقیقت حال کا علم نہیں۔ ہم کوشش کریں اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے اختیار اور اس کے قبضے میں ہوگا۔ تو پہلا موضوع باری تعالیٰ نے یہ دیا، جب ہم آپس میں گفتگو اور بات چیت کریں تو ایک دوسرے کی مدد، تعاون اور صدقہ و خیرات کا تذکرہ ہماری گفتگو کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صدقے کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں۔ لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ صدقے کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی مال خرچ کرو۔ مال خرچ کرنا تو صدقہ ہے ہی، اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے صدقے کے زمرے میں شامل فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ۔ منہ بسور کر اگر تم کسی سے مل رہے ہو تو اس ملنے سے تو اچھا یہ تھا کہ نہیں ملتے، کیونکہ انسان کی جو چہرے کی لکیریں ہوتی ہیں وہ بتا دیتی ہیں کہ دل سے مل رہا ہے یا اوپر اوپر مل رہا ہے۔ اور آدمی اگر ملتے ہوئے نظر انداز کرتا ہے تو دوسرے کو خفت محسوس ہوتی ہے کہ منہ ادھر کر رکھا ہے، ہاتھ ادھر بڑھا رکھا ہے۔ ملے تو ظاہر و باطن دونوں کو یکساں کر کے، دل کو صاف کر کے اور باقاعدہ مسکراہٹ اور بساطت کو اپنے چہرے پر پھیلا کر ملے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صدقے کا ثواب ملے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز راستے میں کھڑی یا پڑی دکھائی دے رہی ہے جس کی وجہ سے چلنے والوں کے لیے راستہ تنگ ہو رہا ہے، یا اندیشہ ہے کوئی آدمی ٹکرا کر گر جائے گا یا کسی کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچے گا، ہمارا ایمانی اور اسلامی اور انسانی تقاضا اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود اس کو راستے سے ہٹائیں، اور ہمارا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں صدقے کے برابر اجر دینے والا ہے۔ یہاں تک فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اپنی بیوی کے منہ میں محبت
محبت کے ساتھ لقمہ دینا، یہ بھی اللہ کے یہاں صدقے کا درجہ حاصل کرنے والا عمل ہے۔ کیا یہ عمل انسان نہیں کر سکتا؟ اگر ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی طرح کے عمل کو انجام دینے والا بن جائے تو گھر کے سارے جھگڑے ڈنڈے اسی دن سے ختم ہو۔ آپس میں جب محبتیں ہوں گی، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، ایک دوسرے کے دل میں جگہ ہوگی، تو وہ گھر جنت کا نظارہ پیش کرنے والا ہوگا اور اس گھر کے اندر زندگی بسر کرنے والے خوشگوار زندگی گزارنے والا۔ تو صدقے کا مطلب صرف مالی تعاون کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ صدقے کا مطلب تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کرنا، اچھا معاملہ کرنا ہے، اچھا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ تو ایک گفتگو تو ہماری اس موضوع پر ہوگی۔ دوسرا موضوع اللہ پاک نے دیا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ جب ہم آپس میں گفتگو اور بات چیت کریں تو ہماری گفتگو میں کوئی خیر نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بھلائی نہیں ہے، الا یہ کہ ہم ایک دوسرے کو معروف کا، بھلائی کا، اچھائی کا حکم دینے والے ہیں۔ یہ ہے دوسرا موضوع، یعنی جب ہماری آپسی گفتگو ہو تو ہم اس بات پر غور کریں کہ بھائی نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی۔ یہ بھی تو سوچ لو، یہ سب کاروبار بڑھانے کے سلسلے میں غور کرتے رہو گے، مشورہ کرتے رہو گے، بتاؤ فجر کی نماز پڑھی تھی آج کسی نے نہیں پڑھی؟ چار پارٹنر بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، تو اس موضوع پر بھی لاؤ اپنے پارٹنروں کو کہ کس کس نے آج فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ جب سوال اٹھے گا تو جو نہیں پڑھنے والا ہے کم سے کم اسے احساس تو ہوگا۔ آج نہیں پڑھی تو انشاءاللہ احساس جب بیدار ہوگا تو کل پڑھے گا، کل نہیں پڑھے گا تو پرسوں پڑھے گا، پرسوں نہیں پڑھے گا تو پرسوں پڑھے گا۔ جب روزانہ ہماری گفتگو میں نماز کا تذکرہ آئے گا تو ایک نہ ایک دن اللہ اس کے دل کو نرم فرمائیں گے اور خیر کے اس راستے پر اس کو جما دیں گے۔ پھر پارٹنروں سے آگے بڑھ کر گھر کے افراد کے سلسلے میں جائزہ لیا جائے کہ بھائی گھر میں کتنے لوگ ہیں تمہارے، سب نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے، محلے کی صورتحال کیا ہے، بستی کی صورتحال کیا ہے، سروے کیا، کبھی جائزہ لیا، کتنے نوجوان ہیں، کتنے 16 سال سے زیادہ کے لڑکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، کنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، کنہوں نے نہیں پڑھ رکھا، کس گھر میں نمازوں کی پابندی کا معمول ہے، کس میں نہیں ہے، کہاں کیا خرابی پائی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں پر کچھ نہ کچھ دیر کے لیے غور و فکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان جب کسی پہلو پر غور کرتا ہے تو اللہ اس برائی سے نکلنے کا راستہ اس کو دکھاتے ہیں اور اچھائی پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کا موقع اس کو ملتا ہے۔ کسی بھلائی کے کام میں ایک لمحے کے لیے غور کر لینا، یہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت کے برابر ثواب رکھنے والا عمل ہے۔ حدیث بعد میں ارشاد فرمایا گیا، تعلم العلم ساعۃ، ایک لمحے کے لیے بھی دین کی کسی بات کو سیکھ لینا، دین کی کسی بات کا تذکرہ کر لینا، رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اگر ہم نے نماز کے بارے میں غور و فکر کر لی، قرآن کی تلاوت کے بارے میں غور و فکر کر لیا، سنتوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں غور و فکر کر لیا، دین کے کسی مسئلے کے بارے میں غور و فکر کر لیا، تو کتنی بڑی عبادت کا ثواب اللہ کی طرف سے عنایت فرمائے گا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کبھی ہماری گفتگو اس موضوع پر ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ نے فرمائے
بیداری کا یہ عالم ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اگر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں بھائی ہمیں نماز کی طرف بلانے کے لیے آ رہا ہے تو راستہ کاٹ کے نکل جاتا ہے۔ ان کو یہ بھی گوارا نہیں کہ دین کی دعوت دینے والے سے سیدھے منہ بات کر لیں۔ گھر کے اندر ہوتے ہیں، کنجی بچی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ مسجد وار جماعت کے ساتھی آئے ہیں تو بچے سے کہلوا دیتے ہیں کہ تو ہم کو ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ساتھیوں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو اللہ کو دھوکہ دے گا اوندھے منہ زمین پر گرے گا اور گھٹنوں کے بل اس کو جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے ساتھیوں کو دھوکہ دے کے بڑی عقل مندی کا کام کیا ہے۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور سارا کچا چٹھا سامنے آئے گا تو خون کے آنسو ہونے لگیں گے۔ تب احساس ہوگا کہ میں نے کتنا غضب ڈھایا ہے اپنے اوپر، کسی اور پر نہیں اپنی جان پر ہوئی۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تمہاری گفتگو میں کوئی بھلائی نہیں، ہاں اگر کوئی اچھائی کی بات تمہاری گفتگو میں ہو رہی ہے، کسی معروف کا حکم تم آپس میں دے رہے ہو تب تو تمہاری بات چیت میں خیر ہوگی، ورنہ یاد رکھو کسی طرح کی کوئی خیر نہیں۔ معروف کا لفظ بہت جامع ہے، اس میں ہر طرح کی بھلائی آ جاتی ہے، اے ٹو زیڈ جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب معروف کے اندر۔ اور یاد رکھیے جب سماج میں بگاڑ، فساد، خلاف سنت امور اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام بڑھ جائیں تو ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے اس بگاڑ کا خاتمہ کرنے میں اپنی حیثیت کے بقدر حصہ لینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، جو آدمی کسی ایسے سماج میں زندگی گزار رہا ہو جس میں گناہ کا ماحول عام ہو، خلاف شرع حرکتیں لوگ پوری گھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں، دین بیداری کا ماحول عام ہو، اور وہ انسان سماج میں پائی جانے والی اس خرابی کو ختم کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اپنی حیثیت کے بقدر اس کے سلسلے میں محنت و کوشش کر سکتا ہو، پھر بھی وہ محنت نہ کرے خرابی کو ختم کرنے کی تو الا اصابته اللہ بعقاب منہ، تو اللہ پاک اس سماج کو اپنی جانب سے نازل ہونے والی سزا کے اندر مبتلا کرنا ہے۔ پورا سماج اور معاشرہ اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق قرار دیا جائے گا، اور گھن کے ساتھ گیہوں، گھن اور گیہوں دونوں پستے چلے جائیں گے۔ بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی ہلاکت و بربادی کا زمانہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اگر بگاڑ اور فساد ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری اس فساد و بگاڑ کو ختم کرنے کی ہے۔ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، صرف ائمہ کی ذمہ داری نہیں، صرف دعوت و تبلیغ سے منسلک حضرات کی ذمہ داری نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو، اپنے فرائض منصبی کو سمجھے اور اپنے دائرے کے اندر اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ کیا ہم اپنے گھر سے خرابیوں کو نہیں دور کر سکتے؟ ہمارے گھر پر تو ہمارا راج چلتا ہے، ہمارا حکم چلتا ہے، گھر میں کوئی کام ہماری مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا، بیوی بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، بچے بھی ہمارے ماتحت ہیں، ہم اگر چاہیں تو اچھا ماحول نہیں بنا سکتے۔ ہم جو چاہتے ہیں گھر میں وہ کر لیتے ہیں، ہماری مرضی کے خلاف اگر گھر میں کوئی کچھ کرتا ہے تو ہم اس کو نہ جانے کتنی گالیاں دے دیتے ہیں، کتنا برا بھلا کہتے ہیں اور کتنی سختی اس پر کرتے ہیں۔ تو ہم اگر ماحول اچھا بنانا چاہیں تو بنا دیں گے، لیکن اگر ہمارے ہی اندر اچھائی پیدا کرنے کا جذبہ نہ ہو تو پھر تو کوئی باہر سے آ کر زبردستی کرنے والا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امت کے ہر فرد کو ذمہ دار بنایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت کے فرد ہو، انسانیت کی ہدایت کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا، اور تمہاری ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے والے بنو
اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم سب کے سب چرواہے ہو۔ جس طرح جانوروں کی نگرانی کرنے والے کو چرواہا کہتے ہیں، اسی سے تشبیہ دی پیغمبر علیہ السلام نے کہ تم بھی نگراں ہو اپنے گھر کے تمام افراد کے، اور ہر نگراں سے اس کے ماتحت کے سلسلے میں سوال ہوگا، چرواہے سے جانوروں کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے تمہارے بیوی اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر تمہارے گھر کا ماحول صحیح رخ پر نہیں ہے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ تو بیوی اور بچے غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کی ہوگی اور پھر بھی کامیابی نہ ملی ہوگی تو ہم اللہ سے کہہ دیں گے کہ الہ العالمین اپنی طاقت کے بقدر میں نے کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی، تو انشاءاللہ معاوضہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے سرے سے کوشش ہی نہ کی تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر تو وہاں سزا کا اور عقاب کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس پہلو پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہمیں فکر ہونی چاہیے اس بات کی کہ ہم اپنے بھائیوں میں معروف کو اور بھلائی کے کاموں کو عام کریں۔ تیسرا اور آخری موضوع اللہ پاک نے بیان فرمایا جو نہایت اہم ہے، اس کو ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تم جو آپس میں گفتگو اور بات چیت کرتے ہو اس میں کسی طرح کی کوئی خیر نہیں۔ ہاں اگر تم صدقے کا حکم دینے والے ہو تو بہت اچھی بات ہے، معروف کا حکم دینے والے ہو تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ تیسرا موضوع کیا ہے؟ تمہاری گفتگو اس پہلو پر ہونی چاہیے کہ ہمارے دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم ان میں صلح کیسے کریں؟ دو برادریوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ہم ان میں جوڑ کیسے کریں؟ شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف اس حد تک پہنچ رہا ہے کہ طلاق کی نوبت آنے والی ہے، ہم دونوں کے دلوں کو ملانے کا کام کیسے کریں؟ اصلاح بین الناس کی فکر ہونی چاہیے، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ایمان والے تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر بھائیوں میں کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے، ناراضگی اور تلخی واقع ہو جائے تو اس میں جلدی پر تیل ڈالنے کا کام مت کرو بلکہ صلح صفائی کی کوشش کرو، حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کرو، ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کرو۔ یہ ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے جو قرآن پاک کے ذریعے سے بتایا ہے۔ لیکن مجھے معاف کیجیے گا، آج ہمارا مزاج اس کے بالکل الٹ بن گیا۔ ہم لگائی بجھائی کر کے دو دوستوں میں بھی جھگڑا کرا کر مزہ لیتے ہیں۔ آج کا مزاج یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے ناگواری ہوتی ہے کہ بھئی ان دونوں میں اتنی کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کا کاروبار بھی ساتھ ہیں، ان کے گھریلو معاملات بھی بہت اچھے ہیں، ان میں اتنی قربت ہو کیوں رہی ہے؟ اب یہی چیز کھائی جا رہی ہے، اب دونوں کے ذہن کو ایک دوسرے کے سلسلے میں بدگمان کرنے کے لیے سازشیں رچی جا رہی ہیں، اس کو اس کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، اس کو اس کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ شیطان کام کر جاتا ہے اور دو جگری دوستوں میں اتنی دوریاں ہو جاتی ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ جب بہت زیادہ قربت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے تو دوری بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو بالکل الٹ راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری تو یہ بتائی گئی کہ دو جھگڑا کرنے والوں میں تم صلح کرانے والے بنو، یہ نہیں کہ دو دوستی کرنے والوں میں تم دراڑ پیدا کرنے والے بنو۔ اور یہاں تو کسی کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اور گندی پہ تیل ڈالنے کا کام کریں گے اور تماشا
اور پھر تبصرے کریں گے کہ میاں فلاں نے فلاں کو ایسا کہہ دیا اور اس نے تو اس کا ایسا جواب دے دیا اور بڑا لطف آیا اور بڑا مزہ آیا۔ اس کے پاس جائیں گے تو اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اس کے پاس جائیں گے تو اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، تو معاملہ کیسے سمجھے؟ تو حالات اور بگڑتے چلے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام بڑی فکر کے ساتھ جھگڑا کرنے والے لوگوں کے درمیان صلح کے معاملات طے کرایا کرتے ہیں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے انسان سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کے غصے سے انسان مستحق ہو جاتا ہے۔ اسلام ہی نہیں، کسی بھی مذہب میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ جھوٹ کی اتنی شناخت اور قباحت اور برائی کے باوجود پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں جھوٹ کا سہارا لینے کی بھی گنجائش ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اس آدمی کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا جو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا۔ اس سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سماج میں محبت کا ماحول قائم کرو، نفرت اور دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ جیسی برائی کا بھی سہارا لینا پڑے تو اس کڑوے جھوٹ کو پی جاؤ اور نفرتوں کا اور عداوتوں کا خاتمہ کرو، محبتوں کو جگہ دو۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس موقع کے لیے صاف لفظوں میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے الفاظ جانبین کے ساتھ بولے جائیں کہ جس سے دونوں کے دل آپس میں مل جائیں۔ دو آدمیوں میں بہت جھگڑا ہے، آپ ایک کے پاس جائیں کہ بھئی تم خامخواہ اس آدمی سے جھگڑا کر رہے ہو، میں نے تو اس کو تمہاری تعریف کرتے ہوئے سنا، جب میں اس کے بعد جاتا ہوں تو بڑی محبت کے ساتھ تمہارا تذکرہ کرتا ہے، تمہارے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، اور تم اس سے بات کرنے کو تیار نہیں، تو اس کے دل پر اثر ہوگا کہ بھئی واقعی یہ تو میری طرف سے زیادتی ہے، وہ میرے اچھے تذکرے کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے اور میں اس سے ناراض ہوں۔ اسی طرح اس کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس، اور اس سے لوگوں کہ تم نے خامخواہ اس سے ملنا چھوڑ رکھا ہے، وہ تو تم سے ملنا چاہتا ہے اور تمہارا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، دعاؤں میں تمہارے لیے اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ جب دونوں کے دلوں میں، دونوں کے سلسلے میں اس طرح کے صاف ستھرے جذبات پیش کیے جائیں گے تو دل ہی تو ہے، نرمی پیدا ہوگی اور اللہ ملنے کے راستے ہموار ہوگا۔ اور ہماری اس محنت سے دو ٹوٹے ہوئے دل اگر مل جائیں گے، ممکن ہے کہ ہماری یہی محنت اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا باعث اور ذریعہ بن جائے، نجات کا سامان بن جائے۔ شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف ہوا تو ان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ کا سہارا لے کر ان کے دلوں کو جوڑنے کی اور ملانے کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اجر و ثواب کے اعتبار سے نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات سے بھی بڑھ کر؟ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیے، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے نماز کا کیا ثواب ہے، روزے کا کیا ثواب ہے، صدقہ و خیرات کا کیا ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا ایک عمل ایسا بتانے جا رہا ہوں جس کا ثواب نماز، روزے اور صدقہ و خیرات سب سے بڑھتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، جھگڑا کرنے والے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا وہ عمل ہے جو اجر و ثواب کے اعتبار سے نماز، روزے اور صدقہ و خیرات سے بڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، آپسی اختلاف اور آپسی جھگڑے یہ مونڈ دینے والے ہیں، صفایا کر دینے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سر کے بالوں کا صفایا کرنے والے نہیں بلکہ دین و ایمان کا صفایا کرنے والے۔
ایمانی جذبات کا صفایا کر دینے والے، یہ نقصان ہوتا ہے آپسی دشمنیوں کا اور آپسی عداوت کا اور آپسی منافرت۔ چند روزہ زندگی انسان کو دنیا کے اندر گزارنی ہے، ہنستے کھیلتے اور تعلقات کو اور روابط کو مستحکم اور مضبوط کرتے ہوئے گزار دیں۔ اگر کبھی تلخی اور رنجش پیدا بھی ہو تو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے قدم پیچھے ہٹا لے، کبھی قدم آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ مہذب و سنجیدہ اور باوقار لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھگڑے سے ہر حال میں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ظاہری طور پر وہ نقصان جھیل لیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ جھگڑے سے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیں۔ اور یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، من ترک المراء وهو محق بني له بیت فی وسط الجنہ، جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے تو جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے عالیشان محل تعمیر کیا جائے۔ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا۔ تو دنیا میں انسان تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے جھگڑے مول لے ہوتا ہے اور اس چکر میں لاکھوں روپے وہ مقدمات کی نظر کر دیتا ہے، صرف ایگو کے تحت۔ وقار ہے، میری عزت ہے، میں نیچا نہ ہو جاؤں، میں ہار نہ جاؤں، میں اس سے شکست کیسے کھاؤں گا، میں اس سے پست کیسے ہوں گا، اس نے میرے مقابلہ کیا کیسے، یہ میرے سامنے آیا کیسے، میں تو اس کو چھٹی کا دودھ پلا دوں گا اور میں تو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دوں گا، میں تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ یہی الفاظ ہماری زبان پر ہوتے اور جب تک دوسرے کو نیچا دکھا نہیں دیتے اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا۔ یہ سارے کام شیطانی ہیں، یاد رکھیے، یہ سب کے سب کام جو انتقام اور بدلے کی آگ میں گم کر انسان کرتا ہے وہ صرف اور صرف شیطانی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں اپنے دل کی تختی پر لکھ لینی چاہیے۔ صل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تم رشتہ جوڑنے میں لگے ہو۔ واعف عن من ظلمک، جو تم پر زیادتی کر رہا ہے تم اس کو معاف کرو، درگزر کرو، خاک ڈالو اس کے اوپر، پیچھے ہٹ جاؤ۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تم سے بدسلوکی اور برا برتاؤ کرتا ہے تم اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ اس سے اچھا کردار اس دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو اسی کردار کا کامل بنائے اور ان اہم موضوعات پر اللہ ہم سب کو گفتگو کرنے کی اور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ مہر اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے سب پہ نظر فرما دی، اے مالک ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما دی۔ اے کریم آقا ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، بدعمل ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ فقیروں کا یہ مجمع آپ کے در پر جھولی پھیلائے ہوئے ہے، فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ آپ داتا ہیں، غنی ہیں، سخی ہیں، کریم ہیں، ہم سب آپ کے در کے فقیر ہیں، سائل ہیں، محتاج ہیں، منگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے در کے بھکاریوں کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجیے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے یہ بندے صرف اور صرف آپ کے دین کی نسبت پر جمع ہیں، اے اللہ کوئی اور مقصد پیش نظر نہیں۔ الہ العالمین آپ نیتوں سے واقف ہیں۔
ہیں، دل کے احوال سے واقف و باخبر ہیں۔ ایک کریم آقا ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما، ہم سب کے لیے عفو و درگزر اور بخشش کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ یقیناً ہم نے آپ کی ناراضگی، غضب اور غصے کو مول لینے کے کام کیے۔ اے اللہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو ناراض کرنے کی، لیکن اے اللہ ہمیں اپنے کیے پر ندامت و شرمندگی ہے، پچھتاوا ہے، احساس ہے، اور آپ سے معافی مانگنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اے کریم آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑے سے وہ محبت نہیں کر سکتی۔ اے اللہ ہم دیکھتے ہیں اولاد اپنی ماں کے دل کو دکھا دیتی ہے، معافی مانگتی ہے تو ماں اس کو بھی سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ آپ کے بندے آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، آپ اپنی شان کریمی اور غفاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کے لیے معافی کے فیصلے فرمائیں۔ اے اللہ ہر خیر سے ہمیں محفوظ فرمائیں، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیں، ہمیں قرآن مقدس کا حق ادا کرنے والا بنائیے، دین کی ہر شکل و صورت کو ہماری زندگی کے اندر زندہ فرما دیجیے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما دیجیے، دینی تقاضوں پر عمل ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے، آزمائش و امتحان کے دور سے ہمیں نکال دیجیے۔ اے اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو شفا کلی مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کے مہلک، موذی اور لاعلاج امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مجبوری سے، معذوری سے اور محتاجگی کی زندگی سے اور ناقابل برداشت تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندگی مقدر ہو ایمان کی سلامتی اور عافیت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائے۔ اے مالک ہمارے بچوں کو دیندار و ایماندار، حافظ قرآن اور دین کا داعی اور مبلغ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اپنے بڑوں کا نام روشن کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہر طرح کے خطرات سے اور اندیشوں سے، نقصانات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا آپ ہمارے لیے مناسب سمجھتے ہیں اس کا بھی فیصلہ فرمائیے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى